ایران میں شہری ایک بار پھر سڑکوں پر ہیں۔ مہنگائی اور معاشی بحران کے خلاف شروع ہونے والے مظاہرے صرف ایک ہفتے میں ملک بھر میں پھیل چکے ہیں۔ ان پرتشدد احتجاجی مظاہروں میں درجنوں شہریوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ عوامی غصے کی لہر کہاں جا کر تھمے گی؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج ہمارے BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا ہونڈائی موٹر گروپ 2028 سے اپنی فیکٹریوں میں انسان نما روبوٹس کیوں متعارف کروا رہا ہے، اور وینزویلا کے معزول صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو پکڑنے کے محض 48 گھنٹے بعد دونوں کے ایک امریکی عدالت میں پیشی۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کے 10ویں دن بھی کشیدگی برقرار ہے۔ ایرانی انسانی حقوق گروپ کے مطابق اب تک کم از کم 35 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 2 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ امریکی انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کے مطابق 1200 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ مزید تفصیل کے ساتھ نادیہ سلمان۔ 10ویں دن بھی ایران میں حالات کشیدہ ہیں۔ جو احتجاج تہران کے تاریخی گرینڈ بازار سے شروع ہوا تھا وہ اب ملک کے مختلف حصوں تک پھیل چکا ہے۔ انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سخت سیکیورٹی کے باوجود مختلف شہروں میں چھوٹے پیمانے پر احتجاج اب بھی جاری ہیں۔ ملک کے اندر بین الاقوامی نیوز اداروں کی عدم موجودگی کے باعث ہلاکتوں کی درست تعداد کی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ تو ایران میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ 28 دسمبر کو تہران کے گرینڈ بازار کے دکانداروں نے ریال کی گرتی ہوئی قدر اور ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف احتجاجاً اپنی دکانیں بند کر دیں۔ جو احتجاج تہران کی ایک سڑک سے شروع ہوا تھا وہ اب ملک کے 31 میں سے 26 صوبوں تک پھیل چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود غیر مصدقہ ویڈیوز میں حکومت مخالف نعرے، فائرنگ کی آوازیں اور لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم ہیومن رائٹس گروپس کے مطابق سیکورٹی فورسز نے کئی مقامات پر طاقت کا استعمال کیا ہے اور بعض جگہوں پر براہ راست گولیاں چلنے کی اطلاعات بھی ہیں۔ احتجاج کے دوران یہ آخری جنگ ہے، پہلوی واپس آئے گا جیسے نعرے لگائے گئے۔ یہ نعرے پہلوی خاندان اور رضا پہلوی کی طرف اشارہ تھے، جو ایران کے آخری شاہ کے بیٹے ہیں اور 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 2022 کے بعد ملک میں سب سے بڑے پیمانے پر ہونے والا احتجاج ہے۔ اس سے پہلے مہسا امینی کی پولیس حراست میں موت کے بعد ایران بھر میں شدید احتجاج دیکھنے میں آئے تھے۔ ایرانی لیڈرشپ کا موقف ہے کہ پرامن احتجاج اور ان کے بقول فساد میں واضح فرق ہونا چاہیے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن جنہیں وہ فسادی قرار دیتے ہیں ان سے سختی سے نمٹا جانا چاہیے۔ ایرانی حکومت عام طور پر سڑکوں پر ہونے والے ہر قسم کے احتجاج کو فسادات قرار دیتی ہے اور انہیں سختی سے کچلتی ہے۔ ان احتجاجی مظاہروں کی اصل وجہ ایران کی بدحال معیشت ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ایرانی کرنسی ریال کی قدر میں تیزی سے کمی وہ فوری وجہ بنی جس نے حالات کو مزید بگاڑ دیا۔ اس کے ساتھ ملک میں سالانہ 40% مہنگائی اور ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے عوام اور بالخصوص کم آمدنی والے طبقے کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا ہے۔ مظاہرین و سماجی تنظیموں کا کہنا ہے کہ غصہ صرف مہنگائی تک محدود نہیں، کرپشن، عدم مساوات اور برسوں سے جوابدہ نہ ہونے والی قیادت بھی اس ناراضی کی بڑی وجوہات ہے۔ یہ احتجاجی مظاہرے ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب ایران پہلے ہی عالمی دباؤ کا شکار ہے اور اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر مظاہرین کے خلاف تشدد ہوا تو سخت رد عمل آئے گا۔ اس کے جواب میں ایران کی حکومت نے امریکہ اور اسرائیل پر مداخلت کے الزامات لگائے ہیں۔ جو احتجاجی مظاہرے ابتدا میں مہنگائی اور معاشی دباؤ کے خلاف تھے وہ اب نظام اور حکومت کے خلاف مجموعی ناراضی کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اگرچہ حکومت نے کچھ معاشی فیصلوں کا اعلان کیا ہے، لیکن سڑکوں پر موجود کئی لوگوں کے لیے یہ فیصلے کافی نہیں۔ یہاں ایک نظر ڈالتے ہیں ماضی میں ایران کی کچھ احتجاجی تحریکوں پر۔ ستمبر 2022 میں اخلاقی پولیس کی حراست میں مہسا امینی کی موت نے ملک گیر احتجاج کو جنم دیا۔ امریکی پابندیاں اور معاشی اثرات کم کرنے کے لیے پیٹرول پر جو سبسڈیز تھیں انہیں 2019 میں کم کر دیا گیا، جس کے بعد قیمتوں میں 50% اضافہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ملک گیر مظاہرے ہوئے۔ 2017 اور 2018 میں لوگ معاشی مشکلات اور سیاسی جبر کے خلاف ایران کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے۔ جون 2009 میں انقلاب ایران کے ٹھیک 30 برس بعد متنازع صدارتی انتخاب میں محمود احمدی نژاد کی سرکاری فتح کے اعلان پر شدید رد عمل سامنے آیا
दसियों हज़ार अफराद मेरा वोट कहाँ है के नारे लगाते हुए सड़कों पर आ गए। बाद में इसे ग्रीन मूवमेंट का नाम दिया गया। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त बर्लिन से हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार सहर बलोच। सहर, माजी में भी ईरान में एहतजाजी तहरीकें चली हैं, लेकिन हमेशा इन पर काबू पा लिया गया है। इस बार सूरत हाल जो है वो कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। हुक्काम की टोन भी कदरे सॉफ्ट है, तो मुल्क जो है वो हालिया जंग से रिकवर भी हो रहा है। ऐसे में क्या तवक्को की जा सकती है? जी बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है कि माजी में भी इसी तरह से ईरान में एहतजाज होते रहे हैं और रियासत ने उस पर जो है काबू पाने की भी कोशिश बिल्कुल की है। इस बार असल में जो फ़र्क है वो ये है कि रियासत ऑलरेडी ईरान की ये समझ चुकी है कि लोग मुआशी दबाव का शिकार हैं, जंगी दबाव का शिकार हैं और जो बैरूनी पाबंदियां हैं ईरान के ऊपर, उसकी वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आप ये देखें कि वहाँ पे जो सूरत हाल है, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने एवी में भी दिखाया कि किस तरह से जो यंगस्टर्स हैं वहाँ के, जो ख़वातीन हैं, वो आज़ादी चाहते हैं। एक तो मुआशी आज़ादी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह की वो नौकरियां करना चाहते हैं वो उनको मिले, जिस तरह की मुआशी फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ उनको चाहिए वो उनको मिले, वो उनको नहीं मिलती। तो हर दफ़ा कोई ना कोई बात निकल आती है। ये ऐसा नहीं है कि ये वन ऑफ कोई इंसिडेंट है कि ये पहली दफ़ा उनको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे। ये चलता आ रहा है 1979 से लेके आज तक। हम उसकी एक फेजेस देख रहे हैं मुख्तलिफ, क्योंकि गुस्सा इसी बात का है कि वहाँ पर कोई किसी भी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और जब वो नहीं मिल पाती तो लोग इस तरह से कोई ना कोई वजह निकाल के और फिर एहतजाज करने के लिए बाहर निकल आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आ जाएगी, लेकिन ये ज़रूर होगा कि इस दफ़ा जो रियासत का टोन है उससे लग रहा है कि दबाव उन पे भी बहुत ज़्यादा है। जी अच्छा, आप चूँकि ईरान को बाहर से एक आलमी और तहकीकी ज़ाविये से देख रही हैं, तो क्या ये ताज़ा एहतजाज जो है ये महज वक्ती अवामी गुस्सा है या इसके ईरान के मौजूदा निज़ाम पर भी कोई असरात हो सकते हैं? देखिए, ये वक्ती तो नहीं है, ये बिल्कुल भी वक्ती गुस्सा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये इस तरह से एक फेज़ वाइज एक इवेंट होता है। हर दफ़ा आपने देखा होगा कि एक बड़ा इवेंट होता है और सबको लगता है कि इस वजह से गुस्सा हो रहा है, चाहे वो महसा अमीनी वाला वाक़या हो या वो किसी और चीज़ पे, मुआशी दबाव पे या किसी भी किस्म की तंगी का इवेंट हो, उसकी वजह से गुस्सा है। लेकिन ये एक जो चिंगारी है ये बहुत पहले लग चुकी है, जिसकी वजह से लोग आज भी जो है ट्रिगर हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इंतखाबी अमल में उनका कोई कहना नहीं है, कुछ कहना नहीं कह सकते वो, जिस वजह से जो है ये गुस्सा हमें बार बार दिखाई देता है। तो ये वक्ती किसी भी तरह से नहीं है। बर्लिन से सहर बलोच हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ट्रेंडिंग में आज आपको दिखाएंगे गाड़ियां बनाने वाली कंपनी अब अपनी फैक्ट्रीज में रोबोट्स की मुतारिफ करवा रही है। होंडा मोटर ग्रुप का कहना है कि वो 2028 से अपनी फैक्ट्रियों में इंसान नुमा रोबोट्स मुतारिफ कराएगा। जनूबी कोरिया की इस कंपनी ने पीर को लास वेगस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के मौके पर एटलस नामी एक इंसान नुमा रोबोट पेश किया, जिसे बॉस्टन डायनामिक्स ने तैयार किया है। ये इंसानों के साथ मिलकर काम कर सकेगा और मशीनों को खुद मुख्तार अंदाज में संभाल भी सकेगा। ये रोबोट्स इंसानी कारकुनों पर जिस्मानी दबाव कम करेंगे और मुमकिन तौर पर ख़तरनाक काम अंजाम देने में भी उनकी मदद करेंगे। होंडा का कहना है कि एटलस रोबोट्स आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद जिम्मेदारियां संभालेंगे और बेहतर होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की वेनेजुएला के साथ जंग नहीं हो रही। एनबीसी न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने वेनेजुएला में जल्द इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हमें पहले मुल्क को ठीक करना है। ये बयान वेनेजुएला के माजूल रहनुमा और उनकी अहलिया की अदालत में पेशी के चंद घंटे बाद सामने आया है। विल ग्रांट की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं समीत ककरो। सदर से कैदी तक सिर्फ 3 दिन में निकोलस मडूरो दुनिया की अहम पेट्रो स्टेट्स में से एक की सदारत से न्यूयॉर्क की एक अदालत में बेड़ियों में दाखिल हुए। सदारती काफिलों के दिन खत्म हुए। अब उन्हें ब्रुकलिन की एक जेल से मुसल्ला पहरे में सख्त सिक्योरिटी में लाया जाता है और ये सब कुछ पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जा रहा है। उन्होंने और उनकी अहलिया सीलिया फ्लोरेज ने अपने जख्म जाहिर किए जो उन्हें शायद तब लगे जब उन्हें उठाया गया। मडूरो लंगड़ा कर चल रहे थे। सीलिया फ्लोरेज के माथे पर पट्टी बंदी थी और उनके चेहरे पर खराशें थीं। दोनों ने मंशियात की स्मगलिंग और असलहे के इल्जामात से इनकार किया। स्पेनिश ज़बान में अदालत से बात करते हुए मडूरो ने मुदाखलत की कोशिश की और कहा कि उन्हें अमेरिका ने अगवा किया है और कि वो एक जंगी कैदी हैं। उन्होंने इसरार किया कि वो अब भी अपने मुल्क के सदर हैं। उनको जज ने खामोश करवा दिया। ताहम वेनेजुएला में सियासत उनके बगैर जारी है।
مڈورو کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز اب ملک کی نئی صدر بن چکی ہیں۔ اپنی حلف برداری کی تقریب میں انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ وہ یہاں ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کی پہلی خاتون صدر بننے پر فخر محسوس کرتی ہیں۔ اس تقریب کا مقصد وینزویلا کی عوام کو مزاحمت کا پیغام دینا تھا۔ یقینی طور پر بائیں بازو کی حکومت کے حامی حالیہ امریکی فوجی مداخلت پر اب بھی غصے میں ہیں، لیکن کیراکس کی سڑکوں پر حکومت کے زیر اہتمام ہونے والے احتجاج کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ کا اصرار ہے کہ ایک نیا رشتہ قائم کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری بات چیت کے مطابق ہمیں وینزویلا کی حکومت سے مکمل تعاون مل رہا ہے، اور اس تعاون کے نتیجے میں وینزویلا کے لوگ پہلے سے کہیں زیادہ امیر ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ واشنگٹن اور کیراکس کے درمیان بات چیت جو بھی ہو، نکولس مڈورو اب ان کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اب ان کے بغیر ملک کی سمت طے کرنا ان کی سابق نائب صدر کا کام ہوگا۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ روس اور یوکرین کے درمیان امن قائم کرنے کی یورپی کوششیں تیز ہو رہی ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون یوکرینی صدر زیلنسکی سمیت تقریباً 30 ممالک کے سربراہوں اور مندوبین کے پیرس میں میزبانی کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف اور داماد جارڈ کشنر بھی اس ملاقات میں شامل ہیں۔ اور انویڈیا نے مصنوعی ذہانت کی ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے جو بغیر ڈرائیور کے چلنے والی گاڑیوں کو انسانوں کی طرح سوچنے اور سمجھنے میں مدد دے گی۔ کمپنی کے سی ای او نے کہا ہے کہ ان گاڑیوں میں خطرات کی پیشگوئی کرنے کی قابلیت ہوگی۔ برتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر زندگی غیر یقینی ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں 4 ملین سے زیادہ افراد کو اسٹیٹ لیس قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ہزاروں جنوبی افریقہ میں رہتے ہیں۔ بی بی سی نیوز کی افریقہ کی نامہ نگار مائنی جونز ایسے ہی 2 افراد سے ملی۔ جب آپ کا قانونی طور پر وجود نہیں ہوتا تو نوکری حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 25 سالہ آرنلڈ جوہانسبرگ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جنوبی افریقی ہیں جو انہیں یہاں کی شہریت کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، لیکن جب انہوں نے سیکنڈری اسکول میں داخلہ لینے کی کوشش کی تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ان کے دونوں والدین نے انہیں چھوڑ دیا تھا، اسی لیے وہ اپنا لیگل اسٹیٹس ثابت نہیں کر سکے۔ یہ ایک تکلیف دہ بات ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ انویزیبل ہیں، جیسے آپ کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ پرچھائیوں میں جی رہے ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا، آپ کسی اچھی نوکری کے لیے درخواست نہیں دے سکتے جس سے آپ گزر بسر کر سکیں۔ میں درد برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جب اپنے ہم عمر لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور میں مزید پڑھائی نہیں کر سکتا تو برداشت نہیں ہوتا۔ کرسٹی چیٹنگو خود بھی کبھی ریاست سے محروم تھیں اور صرف 3 سال پہلے انہیں کچھ ایسے وکلا کی مدد سے جنوبی افریقہ کی شہریت ملی جنہوں نے بلا معاوضہ ان کی مدد کی تھی۔ شہریت کوئی انعام نہیں ہے، یہ ایک حق ہے تاکہ کوئی شخص باعزت زندگی گزار سکے اور انسان کے طور پر پہچانا جا سکے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو اسی زاویے سے دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کھوتے جب ہم ایسے بچے کو تسلیم کرتے ہیں جو اس کے بغیر پرائمری اسکول نہیں جا سکتا یا صحت کی سہولیات حاصل نہیں کر سکتا۔ بے وطنی صرف جنوبی افریقہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا عالمی مسئلہ ہے۔ اندازاً دنیا بھر میں 45 لاکھ افراد بے وطن ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ چونکہ کئی ممالک اپنے بے وطن افراد کی تعداد رپورٹ نہیں کرتے، یہ تعداد 1 کروڑ 50 لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بے وطنی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پالیسی میں تبدیلیاں ضروری ہیں، جن میں یہ شامل ہو کہ پناہ گزینوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے بچوں کو اس جگہ رجسٹر کروا سکیں جہاں وہ پیدا ہوئے ہوں، اور ماؤں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی شہریت اپنے بچوں کو منتقل کر سکیں۔ وہ شخص جو بے وطنی کا شکار ہے اس ملک میں جو اسے پناہ دے رہا ہے پوری طرح اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شمولیت کے اصول کے تحت یہ ضروری ہے کہ بے وطنی کے تمام مسائل حل کیے جائیں تاکہ آج جو لوگ معاشرے کے کناروں پہ ہیں وہ بھی معاشرے اور معیشت میں بھرپور حصہ ڈال سکیں۔ کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد بھی آرنلڈ اب تک ان کاغذات کے لیے لڑ رہے ہیں جو یہ ثابت کر سکیں کہ وہ یہاں کے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ کاغذات ملنے سے ایک روشن مستقبل کی راہ ہموار ہوگی۔ ڈین رچرڈز 2 سال قبل سوانزی میں تیراکی کے دوران پیش آنے والے ایک حادثے کے بعد معذور ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کی دوبارہ چلنے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔
تاہم اب مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے وہ ایک بار پھر اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے ہیں. میلری ولیمز کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عالیہ ناز کی. حیرت اور خالص خوشی کی ایک جھلک. ڈین ریچرڈز کو بتایا گیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی حرکت نہیں کر سکیں گے. 2023 کی نیو ایئرز ایو کو لینگلن بے میں اپنی ساتھی اینا کے ساتھ ٹھنڈے پانی میں تیرنا ایک خوفناک خواب میں تب بدل گیا جب ایک لہر نے انہیں الٹ دیا اور ان کے سر کا پچھلا حصہ ریت سے ٹکرا گیا. مجھے یاد ہے کہ صورتحال کتنی سنگین تھی. مجھے فوراً معلوم ہو گیا تھا کہ میں مفلوج ہو چکا ہوں. مجھے اس کی شدت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں کچھ بھی حرکت نہیں کر پا رہا. مجھے یاد نہیں کہ ڈین کہاں تھے، لیکن پھر میں نے ایک آواز سنی، مدد کرو مدد کرو. میں نے دیکھا کہ ڈین کا سر پانی سے اوپر آیا اور پھر دوبارہ نیچے چلا گیا، اور اس لمحے مجھے لگا کہ یہاں بہت کچھ غلط ہو گیا ہے. ڈین کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے برسٹل کے ہسپتال منتقل کیا گیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گردن کے نیچے تک مفلوج ہو چکا ہوں، کہ تم کچھ بھی حرکت نہیں کر سکو گے، اور یہ بہت زیادہ امکان ہے کہ تم زندگی بھر بستر تک ہی محدود رہو گے. ہم نے گزشتہ سال جنوری میں مورسٹن ہسپتال میں ڈین سے ملاقات کی تھی، لیکن 2 سال گزرنے کے بعد وہ حیران کن پیش رفت کر رہے ہیں. پہلے میرے پاؤں کی انگلیوں میں احساس آیا، پھر یہ احساس میری ٹانگوں اور پیروں میں مکمل طور پر پھیل گیا. اس کے بعد انگلیوں اور پاؤں میں حرکت آئی. میری دائیں ٹانگ میں بھی کچھ حرکت ہے. اکتوبر سے وہ جرمنی میں دنیا میں پہلی بار ہونے والے مشترکہ سٹیم سیل اور ایکسوسکیلیٹن علاج سے گزر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ برطانیہ میں نیو پورٹ کے ایک کلینک میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے ایک خاص واکنگ مشین استعمال کرتے تھے. ڈین بے حد پرعزم انسان ہے. ہم دنیا میں واحد تھے جنہوں نے ایکسوسکیلیٹن کو نیورو سٹیمولیشن سوٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا. ویلز میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا. ہاں، یہ واقعی بہت ایکسائٹنگ ہے. ڈین کو معلوم نہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن ان کا عزم انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے. ہر دن تقریباً ایک نیا چیلنج یا کچھ نہ کچھ مختلف لے کر آتا ہے، لیکن پھر جب آپ پیش رفت کو دیکھتے ہیں تو سب کچھ قابل قدر لگتا ہے. ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ کوئی حد باقی نہیں رہی. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی حد ہو. آج پروگرام میں بس اتنا ہی. غضنفر حیدر کو بھی اجازت دیں.